ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها فاصفر بذات الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، جس تقریب کے موقع پر ہمیں آپ کے سامنے بولنے کا موقع ملا ہے وہ تقریب عقد نکاح ہے، جس کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً نکاح بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سنت ہے. جب انسان نکاح کرتا ہے گویا کہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے. لیکن موجودہ وقت میں جو نکاح کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو نکاح کیا جاتا تھا، میں یہ بات خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ مجھے باتوں کو غور سے سنیں اور یہ ضمناً ہمارے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری باتیں سنیں اور ہمارے وہ حضرات جو اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ نکاح کر رہے ہیں وہ میری باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں گے. میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے کانوں تک پہنچاؤں گا. نکاح سے پہلے، نکاح کے دوران اور نکاح کے بعد کون کون سی خرافات، کون کون سی بدعات، کون کون سی منحوسیات، کون کون سی خرابیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح کیا جاتا تھا، نمبر 1 پر جو فوقیت دی جاتی تھی، لڑکی کو دیکھا جاتا تھا دیندار ہے یا نہیں، نماز پڑھتی ہے یا نہیں، قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں. اگر قرآن نہیں پڑھتی ہے یا دیندار نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو ان کو نکاح میں فوقیت نہیں دی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے بہت پہلے ارشاد فرمایا کہ آج ایک وقت آئے گا جب کہ لوگ ایسی خواتین کو منتخب کریں گے، ایسی لڑکیوں سے شادی کریں گے. نمبر 1 شوہر دیکھے گا میری بیوی پیسے والی ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 شوہر دیکھے گا میری بیوی خوبصورت ہے یا نہیں. نمبر 3 شوہر دیکھے گا میری بیوی حسب والی ہے یا نہیں. نمبر 4 پر وہ دیکھے گا میری بیوی دیندار ہے یا نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں دین کو دیکھو، دین کو دیکھو، دین تیری بیوی کے اندر ہے تو کامیاب ہے، دین تیری بیوی کے اندر ہے تیرا گھر کامیاب ہے، دین تیرے بیوی کے اندر ہے تیری ماں خوش رہے گی، دین تیرے بیوی کے اندر ہے تیرا باپ خوش رہے گا. جس باپ نے تجھے پیدا کیا، جس ماں نے تجھے جنا تھا، جس ماں نے تیرے لیے پریشانی برداشت کر لی تھی، جس ماں نے تیرے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا تھا، لیکن نکاح کے بعد اس بیوی کی بنیاد پر تیری ماں پریشان ہے، تیرا باپ پریشان ہے، تیری بیوی کہتی ہے میں کام نہیں کر سکتی، تیری بیوی کہتی ہے میں پیسہ دے چکی ہوں، تیری بیوی کہتی ہے میرا خاندان بڑا ہے، تیری بیوی کہتی ہے میں خوبصورت ہوں. ایسے شوہر سے میں کہوں گا ایسی بیویوں کو رات مار کر پھینک دو. دادا، میں اپنی ماں سے بھی کہوں گا آپ اپنے بیٹیوں کے اندر دینداری پیدا کرو. آج گھر میں آگ لگ رہی ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، گھر برباد ہو رہا ہے. آپ کی بیٹیوں کا کرشمہ ہے، آپ کی بیٹیوں نے گھر کو برباد کیا ہے. ہمارے وہ حضرات جو مرد کی شکل میں ہیں انہوں نے گھر کو برباد نہیں کیا. جب بیویاں اپنے شوہر کو اپنے والدین سے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یاد رکھو ایسے گھر میں ایسے آگ لگتی ہے. بھائی الگ ہو جاتا ہے، بیٹیاں الگ ہو جاتی ہے، بہنیں الگ ہو جاتی ہے، ماں الگ ہو جاتی ہے، باپ الگ ہو جاتا ہے. ماں کام کر رہی ہوتی ہے، دھوپ میں کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بیوی جو ایک وقت میں بیٹی کی شکل اختیار کی ہوئی تھی
کی جب وہ بیوی گھر آتی ہے وہ صاف انکار کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں دھوپ میں کام کیوں کرنے کو, میرے شکل کی رنگت بدل جائے گی, میں کام کیوں کرنے کو, میرے باپ نے بہت سارے پیسے دیے ہیں, بہت ساری جائیداد دی ہے. ایسی خواتین یاد رکھو, اے لڑکیوں یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر کو برباد کرنے والی لڑکیوں کو کبھی بخشے گا نہیں. تیرے پیٹ سے ایسی اولاد جنم لے گی جو کہ جس سے کہ معاشرے میں آگ لگے گی, جو معاشرے کا فتیر ہوگا, جو معاشرے کا بدعتی ہوگا, جو معاشرے کا خرافاتی ہوگا, جو تیرے نسل کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو نمبر 1 پر رکھو. لہذا اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو آیا اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں, آیا اسے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں, آیا اسے نماز پڑھنا آتا ہے یا نہیں, آیا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے یا نہیں, کیا وہ فاطمہ سے محبت کرنے والی ہے یا نہیں, کیا وہ خدیجہ سے محبت کرنے والی ہے یا نہیں, زینب کے طریقے کو اختیار کرنے والی ہے یا نہیں. اگر وہ کٹرینہ کیف سے محبت کرتی ہے, اگر وہ ہیروئن سے محبت کرتی ہے, ایسے شیاطین لڑکیوں سے محبت کرتی ہے تو ابلیس میں بڑھانا ناچتی ہے, ننگا ڈانس کرتی ہے, ایسی لڑکیوں کو, ایسی عورتوں کو گھر سے نکال دینا چاہیے. آپ اس کی خوبصورتی پر مت جاؤ. آپ اپنی بیویوں سے صرف اس لیے محبت کرتے ہو, ان کی خوبصورتیوں کو اس لیے مرتے ہو. اے لڑکوں, اے نوجوانوں, صرف اس لیے کہ تیری بیوی خوبصورت ہے آپ اپنے ماں کو تم نے بھلا دیا. میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, دل ٹوٹ جاتا ہے. کس محبت سے, کتنے پریم کے ساتھ, کتنی محبت کے ساتھ وہ باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے, کتنی محبت کے ساتھ وہ ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کل لڑکی گھر آتی ہے, بہو گھر آتی ہے, ماں نہ ہو گئی, کون کھلائے گا اس پر ساس کو, کون اس کی تربیت کرے گا. اس نے تیرے شوہر کو بچپن سے لے کر 55 تک پالنے کی کوشش کی. اے لڑکیوں, اگر تم نے ایسا کیا اور تو ایک طرف کہتی ہے میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والی ہوں, بی بی فاطمہ سے محبت کرنے والی ہوں, تو کیا یہ محبت کا تقاضا ہے آپ کے اندر نخوت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جائے, آپ کے اندر موجودہ وقت کی جو ہیروئنز ہیں جو اپنے آپ کو اپنی چھاتی کو معاشرے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے, جو اپنے بدن کو اتار کر بھاگتی ہے, آپ کو ان سے محبت ہو چکی ہے, کیا جواب ہوگی جبکہ قیامت کے روز فاطمہ کے دامن کو پکڑے گی, کیا جواب ہوگی جبکہ زینب کے دامن کو پکڑے گی, کیا جواب ہوگی جبکہ اماں خدیجہ کے دامن کو پکڑے گی, کیا جواب ہوگی جبکہ دیگر ازواج مطہرات جس نے کہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے, اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے تمام پریشانیاں برداشت کی تھی, کتنی محبت کے ساتھ آپ کی ساس نے, آپ کے سسرال والے نے آپ کو بلایا تھا, کتنے آرزویں تھے ان کے دل میں, کتنی تمنائیں تھیں ان کے دلوں میں, یہ سوچ کر اس نے آپ کو بلایا تھا. کاش ہمارے ایسی بہو آ جائے جو اس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں چاند لگ جائے, تلاوت قرآن کا نغمہ ہو, قرآن کی تلاوت کی جائے, نماز پڑھی جائے, بہشتی زیور کا اعلان کیا جائے, مسائل پر عمل کیے جائے, بدعت و خرافات کو ختم کیے جائے. کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, بیوی آئی موبائل لاؤ, شوہر کو حکم دیا کرتی ہے موبائل لاؤ, بیوی آئی شوہر کو حکم دیتی ہے بازار چلو, بیوی آئی شوہر کو حکم دیتی ہے فلم انڈسٹری چلو, بیوی آئی شوہر کو حکم دیتی ہے فلم ہال چلو, بیوی آئی شوہر کو حکم دیتی ہے جینس اور پینٹ خریدو, بیوی آئی شوہر کو حکم دیتی ہے پاؤڈر لو, بیوی آئی شوہر کو حکم دیتی ہے
بلایا تھا تجھے. کاش تو نے فکر کر لی ہوتی اپنے سانس کی. تیرے شوہر کو تیری سانس میں باندھا ہے. 9 مہینے میں پیٹ میں رکھا تھا. اس لیے نہیں تو آ کر کے اس گھر میں آگ لگائے. میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں, ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جس کے یہ کردار ہے, جس نے کہ معاشرے میں آگ لگایا ہے. آج آپ کو شکایت ہوتی ہے میرا بیٹا بگڑ گیا, میری بیٹی بگڑ گئی. ارے او لڑکیوں, تو نے اپنے ساس کو پریشان کیا ہے, اپنے سسر کو پریشان کیا ہے, تو یاد رکھو تیرے پیٹ سے کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تیرے پیٹ سے کوئی رویہ اور تیرے پیٹ سے کوئی ولیہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. تیرے پیٹ سے اللہ والے پیدا نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھو ایک وقت وہ ہوئی عورتیں ہوا کرتی تھی جو کہ اپنے بچوں کو نماز سکھایا کرتی تھی. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے بھوک لگی ہے, میری ماں مجھے بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا اللہ سے مانگ, اللہ تجھے کھلائے گا. اللہ سے مانگ, اللہ تجھے کھلائے گا. چنانچہ بچہ کھڑا ہوتا تھا, ماں روٹی پکاتی تھی, تکیے کے نیچے ڈال دیا کرتی تھی. بچہ نماز مکمل کرتا, تکیہ اٹھاتا, روٹی گرم گرم ملتی, بچہ کھا لیتا. لگاتار مسلسل وہ نماز پڑھتا رہا, یہ سوچ کر کے اللہ ہمیں کھلاتا ہے, اللہ ہمیں پہناتا ہے, اللہ ہمیں پلاتا ہے. جب جب اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا, روتا, گڑ گڑاتا, اور ادھر ماں گرم گرم روٹی تیار کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. اتفاق کی بات ہے ایک دن ماں کہیں چلی گئی. جب واپس آتی ہے کیا دیکھتی ہے, بچہ کھڑا ہے, بچہ کھڑا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے. ماں کو احساس ہوا بچے کو بھوک لگ چکی ہوگی, جبھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اب اگر ماں روٹی پکاتی ہے, تکیے کے نیچے ڈالتی ہے, بچہ دیکھ لے گا, بچے کا یقین خراب ہو جائے گا. بچہ کہے گا ماں تجھے مجھے بیوقوف بناتی ہے, روٹیاں تو پکاتی ہے, تو مجھے کھلاتی ہے, اور تو مجھے کہتی ہے اللہ کھلا. چنانچہ ماں کا یقین بڑا مضبوط تھا, ماں کا رشتہ بڑا مضبوط تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اے لڑکیوں کان کھول کر کے سن لو, اے ماں بہنوں میں آواز سے کہہ رہا ہوں, میں کسی مرد سے مخاطب نہیں ہوں. یہ بچے ہمارے سامنے, یہ تو دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں, یہ تو علم کی چھاتی سے دودھ پی رہے ہیں, انہیں کیا معلوم کیا بیوی ہوا کرتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ تقریب عقد نکاح ہے. چنانچہ وہ ماں کھڑی ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, اور کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار, اے میرے مولا, اے شہنشاہوں کا شہنشاہ, اے آقا کا آقا, آج تک میں نے اپنے بیٹے کو تیری ساتھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے روٹی پکائی اور پکا پکا کر تکیے کے نیچے رکھ دی تاکہ تیری ذات پر میرے بیٹے کا یقین مضبوط ہو جائے گا. پروردگار آج میں روٹی رکھنا بھول چکی ہوں, میرا بیٹا کھڑا ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اگر میں روٹی پکاتی ہوں اور روٹی رکھتی ہوں, میرا بیٹا دیکھ لے گا, یقین کمزور ہو جائے گا, مجھے گالیاں دے گا. چنانچہ پروردگار تم میری مدد فرما, تم میری مدد فرما, میرے پکار کی لاج رکھ لے. اس کے باوجود کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, جب بچے نے نماز پڑھی, تکیہ اٹھایا, اس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی, روٹیاں رکھی ہوئی. بچے نے روٹی کھائی, روٹی کھانے کے بعد اپنی ماں سے کہا میری ماں میں روزانہ روٹی کھایا کرتی تھی, روٹی اتنی مزیدار نہیں ہوا کرتی تھی جتنی مزیدار روٹی آج کی تھی. ماں نے اتنا سنا, ماں رونے لگی, آنسو بہانے لگی, اور کہا میرے لخت جگر, میرے جان کے ٹکڑے, روزانہ میں روٹی پکاتی تھی, تکیے کے نیچے رکھتی تھی, آج میں روٹی رکھنا بھول گئی. آج تیرے اللہ نے جنت سے روٹی نازل فرمائی ہے, آج تو نے اللہ کی روٹی کھائی. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ ماں ہوا کرتی تھی, یہ اس وقت کی عورتیں ہوا کرتی تھی. کہاں ہے آج ہماری وہ مائیں, کہاں آج ہماری وہ بہنیں؟ آج تو ہمارے ماں کو صرف اپنے لباس کی فکر ہے,
अपने शौहर से मुलाकात करती है। हफ्ते में गुस्ल कर लिया तो कर लिया, पता चला महीने में एक बार गुस्ल कर रही है और अपने शौहर से मुस्कुराते हुए कहती है, और शौहर मोहतरम आप खैरियत से हैं? जब शौहर मोहतरम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी बीवी के पास जाता है तो क्या देखता है? मुंह से बदबू आ रही है, सर के बाल बड़ा गंदा है और तमाम के तमाम मकरूहात उनके ऊपर, तमाम नहुसता उनके ऊपर टपक रही है। ऐसे मौके पर क्या आपके शौहर आपसे मोहब्बत करेगा? या ये कि आपका शौहर किसी